اور آپ کو پتا ہوگا کہ سرکار غوث پاک جب تشریف لائے تو اس وقت یکم رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور یکم رمضان تھا. آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ بھی واقعہ سنا ہوگا کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو گیا کہ اشراف میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہوا نظر آتا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے تعلق سے میں نے بیان کیا کہ آپ کی ولادت سن 70 یا 71 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی ولادت اور 17 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا. آپ کی ولادت کی تاریخ اور آپ کے وصال کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ پر آپ کا عرس نہیں منایا جاتا، نہ آپ کی پیدائش پہ عرس منایا جاتا ہے. لیکن میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 11ویں شریف کے دن آپ کے نام سے لنگر لٹایا جاتا ہے، آپ کی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، آپ کے نام سے نیاز دلایا جاتا ہے، آپ کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں. یہ 11ویں شریف کی نسبت کیسے ہوئی اور یہ 11ویں شریف کا معاملہ کیا ہے، معمہ کیا ہے کہ 11ویں شریف کے دن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی جاتی ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کی میں 2 وجہیں بتاؤں گا آپ حضرات کے سامنے اور اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا. پہلی وجہ آپ حضرات سماعت کر لیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی سرزمین پہ تشریف لے گئے. یہ نئی بات ہے. آپ حضرات کہتے ہیں کہ 11ویں تاریخ جو ہے سرکار غوث پاک سے منسوب ہے. آپ کو کسی کو پیسہ دینا ہوا تو 1100 روپیہ دیتے ہیں 11ویں کی نسبت کی وجہ سے. آپ کوئی شادی بیاہ میں اگر تاریخ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں 11 تاریخ ہے تو بہتر ہے، سرکار غوث پاک کی نسبت ہے. غرضے کی آپ 11 تاریخ کو بڑی اہمیت دیا کرتے ہیں، لیکن یہ 11 تاریخ کے وجود کے تعلق سے میں آپ کے سامنے 2 وجہیں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد پڑھنے کے لیے گئے اور آپ کی فراغت ہوئی، آپ تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ کا معمول تھا کہ آپ عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے. بعض روایتوں میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز کو ادا کیا، جنگلوں پہاڑوں میں رہ کر کے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کتنے لوگ آ کر کے فیض پاتے تھے؟ اگر آپ ہمیشہ جنگل و بیابان میں رہتے تو لوگ فیض کیسے پاتے؟ معاملہ یہ تھا کہ سرکار غوث پاک مجاہدہ تو کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے، جنگلوں میں جا کر کے عبادت کرتے تھے، مگر 2-4 دن کے لیے گئے، عبادت کرنے کے بعد پھر واپس آ جاتے. آپ کی بارگاہ میں روتا ہوا آتا، ہنستے ہوئے جایا کرتا تھا. غرضے کی دھیرے دھیرے بغداد کی سرزمین پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا ہونے لگا اور آپ کے زندگی سے کثرت کے ساتھ کرامتوں کا ظہور ہونے لگا. یہاں تک کہ اگر بھکاری آتا تو مالدار ہو کر کے جاتا، چور آتا تو ابدال بن کر کے جایا کرتا تھا، بے بس اور محتاج اور بے کس بن کر کے آتا تو جانتے ہو صاحب استطاعت بن کر کے جایا کرتا تھا. غرضے کی آپ کی بارگاہ میں لوگ اپنے دنیاوی یا دینی کوئی بھی مسائل لے کر کے آتے، آپ کی بارگاہ سے حل ہوتا ہوا نظر آتا. لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک منشی تھے،
ایک آپ کے مرید تھے جو آپ کے دربار میں آپ کے خانقاہ میں موجود تھے، آپ کی غیر حاضری پر لوگ آتے تھے، ملتے تھے، ان کی خیر خیریت اور ان کی خاطر تواضع کیا کرتے تھے، لیکن جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی یاد میں مستغرق رہنے کے بعد چند دنوں کے بعد اپنے کاشانے پہ تشریف لاتے تو وہ مرید آپ کا کہتا، وہ منشی آپ کا کہتا، حضور عراق سے کچھ لوگ آئے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے پھر چلے گئے، ایران سے کچھ لوگ آئے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے واپس چلے گئے، پھر اس کے بعد مصر سے کچھ لوگوں کا قافلہ آیا تھا، 300 کے قریب تھے، 200 کے قریب تھے، 100 کے قریب تھے، آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ کے بارے میں پوچھتے رہے اور پھر چلے گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ معاملہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، کوئی عبدالقادر کے در پہ آئے، ملنے کے خواہش مند ہو کر کے آئے اور عبدالقادر کے در سے خالی چلا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے، یہ پہلی وجہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہ آتے تو اتنے لوگوں کے واپس جانے کا حال سنتے۔ 11ویں شریف کی یہ پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ بتا دیں، آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غنی آدمی تھے، بڑے تونگر آدمی تھے، سبحان اللہ۔ آپ تجارت فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ بھی تجارت کرتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت فرماتے تھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان دادا جان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ بھی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ آپ تجارت کے لیے تشریف لے جاتے تو بہت سارے لوگ آتے ملنے جلنے کے لیے، لیکن آپ کے غیر حاضری کی وجہ سے آپ کا انتظار کرنے کے بعد چلے جاتے تھے۔ پھر جب آپ واپس آتے تو وہی منشی، وہی آپ کا مرید کہتا، حضور فلاں جگہ سے اتنے لوگ آئے، آپ کا انتظار کیے چلے گئے، فلاں جگہ سے آئے انتظار کیے چلے گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ جو تمام علماء تھے، بہت سارے علماء کرام کو، بغداد کے علماء کرام کو اکٹھا فرمایا، اپنے مریدین کو اکٹھا فرمایا، اپنے خواص کو اکٹھا فرمایا، اور فرمانے کے بعد ایک میٹنگ کی گئی، ایک مشورہ لیا گیا، لوگوں کی ایک جمع غفیر تھی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی میرے دربار میں مجھ سے ملنے کے غرض سے آئے اور عبدالقادر کے در سے خالی ہاتھ چلا جائے، میں یہ مناسب نہیں سمجھتا، تم لوگ کوئی مشورہ دو، آخر کیا کیا جائے۔ دھیرے دھیرے یہ بات سب تک جب پہنچی، سبوں نے غور و فکر کیا، پھر کہا، حضور والا ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن خاص کر لیا جائے، ایک دن منعقد کر لی جائے کہ اس دن آپ گھر پہ موجود رہیں اور تمام جگہوں پر شہرہ رہے کہ آج عبدالقادر گھر پہ موجود ہوں گے، آج جو بھی جائے گا ان کی زیارت سے سرفراز ہو جائے گا، ان کی بارگاہ میں جائے گا، ان کے ملاقات سے ہمکنار ہوگا۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس تجویز کو منظور فرمایا اور آپ نے ایک تاریخ منتخب کی، 12 ربیع الاول کی 11 تاریخ، سبحان اللہ، 12 ربیع الاول کی 11 تاریخ آپ نے 12 ربیع الاول کی 11 تاریخ کا انتخاب کیوں فرمایا؟ حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی اور 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دھوم مچایا کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کیا کرتے ہیں، شیرنی کو بانٹا کرتے ہیں، اور اس دن جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے دھوم سے مناتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 تاریخ کا دن اس لیے منتخب کیا کہ جب رات ہوتی تھی تو ایک محفل کا انعقاد کیا جاتا تھا، سرکار کی ولادت کے نام پر لنگر لٹائے جاتے تھے، غرضے کی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی ولادت کے خوشی میں اس دن کا اہتمام کیا کرتے تھے، لنگر لٹایا کرتے تھے اور محفلیں منعقد کی جاتی تھی، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ آج کے دن جو بھی عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں آئے گا واپس نہیں جائے گا، ان سے ملاقات کر کے جائے گا۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ربیع الاول کی 11 تاریخ کو آپ اپنے کاشانے پہ موجود ہوتے، بڑا انتظام ہوتا،
लंगर का एहतमाम होता, महफिलें मुनक्किद की जाती, महफिल समा का मुनक्किद किया जाता, गर्ज़े की रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पे खिताबत किया जाता। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन उस वक्त माली एतबार से कुछ कमजोर थे, तो इसलिए साल में एक मर्तबा 11 रबीउल अव्वल शरीफ को आप अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाया करते थे, और आपके चाहने और मानने वाले, आपके मुरीदीन मोतक़ीदीन, आपके तमाम चाहने वाले उस दिन आपकी बारगाह में आया करते थे और आपकी मुलाकात से शैराब हुआ करते थे, फैज़याब हुआ करते थे। गर्ज़े की धीरे धीरे ये मामला चलता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खूब नवाजा, यहाँ तक कि दौलत की फरावानी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना अमीर कर दिया, इतना तवंगर कर दिया कि बाद में सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर महीने की 11 तारीख को अपने नबी की याद में न्याज का इनेकाद करने लगे, और न्याज को तकसीम किया जाने लगा, महफिलों को मुनक्किद किया जाने लगा, और आपके चाहने और मानने वाले हर महीने की 11 तारीख को आपकी बारगाह में तशरीफ लाने लगे। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज्यादा नवाजा था। यहाँ तक मैंने किताबों में पढ़ा कि आप इतने बेशकीमती लिबास पहना करते थे कि वक्त का खलीफा भी आपको देखकर रश किया करता था। आपके वक्त का खलीफा भी आपको देख करके रश किया करता था। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला इतनी बेशकीमती लिबास पहना करते थे। एक मर्तबा आप बहुत ही कीमती जुब्बा पहने हुए थे, आप बाजार से गुजर रहे थे, एक चोर की निगाह पड़ गई। वाकया आपने सुना होगा, एक चोर की निगाह पड़ गई, उसने सोचा अगर मैं इस पे हाथ साफ कर दूं तो कम से कम 2-3 महीने का मेरा खर्चा निकल जाएगा। पीछे पीछे लग गया, लेकिन गौसे पाक की वो निगाह, जिस निगाह से आप आगे भी देख लिया करते हैं, पीछे भी देख लिया करते हैं, दाएं और बाएं भी देख लिया करते हैं, आपने अपने उस बातनी निगाह से मुलाहिजा फरमा लिया और आपने इरशाद फरमाया कि ये तो 1-2 महीने के चक्कर में है, मैं तो इसे सारी जिंदगी के लिए तवंगर बना देना चाहता हूं। तो चोर आया था उस जुब्बे को चुराने के लिए, लेकिन सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कुतुब बना करके फला जगह मुक़र्रर कर दिया। पूरी जिंदगी पूरी लाइफ क्या बात हो गई। तो सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना नवाजा था। आज जो भी सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से न्याज दिलाता है, महफिलों का इनेकाद करता है, जिस नीयत जिस इरादे से करता है, अगर कोई शख्स कैदो बंद की सऊबतें झेल रहा है और उसके घर वाले सरकारे गौसे पाक की महफिल का इनेकाद करते हैं, 11वीं का इनेकाद करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे गौस के सदक़े में उसको रिहाई अता फरमा देता है। गर्ज़े की आप लोग इस मजमे में बैठे हुए हैं, आप लोगों को खूब तजर्बा होगा कि जब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं, आप परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, तो 11वीं शरीफ का इरादा करते हैं, तो सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करम से अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर फरमा दिया करता है। सरकारे गौसे पाक खुद इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मेरा आशिक मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और मुझे मदद के लिए पुकारता है, तो सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मैं उसकी मदद करता हुआ नजर आता हूं। सुभान अल्लाह।